الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حیض کی وجہ سے میقات پر عمرے کی نیت نہیں کی، پھر باپ سے شرماتے ہوئے عمرہ کر لیا۔ سوال کیا گیا ہے، میں دوران حیض اپنے اہل خانہ اور خاوند کے ساتھ رمضان میں عمرے کے لیے گئی۔ جس وقت ہم میقات پر پہنچے تو میں نے عمرے کی نیت نہ کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اپنے علاقے میں واپس آنے تک حیض سے غسل نہیں کر پاؤں گی، اور میں نے حیض کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ پھر مکہ سے واپسی سے چند گھنٹوں پہلے مجھے میرے والد نے کہا کہ مجھ پر طواف اور سعی کرنا لازم ہے، چاہے میں نے احرام کے لیے غسل نہ بھی کیا ہو۔ والد صاحب نے میرے ساتھ جانے کے لیے احرام کی چادریں بھی پہن لی تھیں، تو مجھے شرم آئی کہ میں انہیں بتلاؤں کہ میں نے تو میقات سے عمرے کی نیت ہی نہیں کی۔ تو میں نے بھی اپنے بال کتروائے اور آنکھوں میں کاجل لگایا، اور میرے خاوند نے میرے سے بوس و کنار بھی کیا، جماع نہیں کیا۔ اپنے والد کو حقیقت حال بتلانے سے شرمانے پر میں نے غسل کر لیا اور وضو کر کے ان کے ساتھ چلتی بنی۔ میں نے طواف اور سعی کی، پھر مکمل ہونے پر بال بھی کاٹے، اور پھر ہم اپنے علاقے میں واپس آ گئے۔ اب جو کچھ بھی میں نے کیا اس کا کیا حکم ہے؟ میری طرف سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے کفارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ نے بال کاٹے، آنکھوں میں کاجل لگایا اور خاوند نے بوس و کنار بھی کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو عمرے کی نیت ہی نہیں کی تھی۔ دوم، آپ نے طواف، سعی اور بال کاٹے، تو اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ نے یہ سب چیزیں عمرے کی نیت کے بغیر ہی کی ہیں، یعنی آپ نے نہ تو احرام کی نیت کی اور نہ ہی عمرے کی نیت کی، بلکہ آپ کے والد نے جب آپ کو طواف اور سعی کا کہا تو آپ نے بغیر نیت کے ہی ان کے ساتھ طواف اور سعی کر لی، تو یہ فضول عمل ہے۔ اس پر جزا یا سزا کچھ بھی مرتب نہیں ہو سکتا، آپ کو ان کے کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے والد کو وضاحت کر دیتی کہ آپ نے عمرے کی نیت ہی نہیں کی، کیونکہ جو کام عبادت سے تعلق رکھتے ہوں انہیں عبادت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، بلا نیت عبادت نہیں کیا جاتا۔ نمبر دو، اور اگر آپ نے اپنے والد کے کہنے پر عمرہ کرنے کی نیت کر لی تھی اور پھر آپ نے طواف اور سعی کی، تو پھر ایسے علماء کرام کہ ہاں آپ کا عمرہ ٹھیک ہے جو طواف کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگاتے۔ یہ موقف احناف اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کا ہے، اور اسی کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر متعدد اہل علم نے اپنایا ہے۔ تاہم احناف ایسی صورت میں ایک اونٹ ذبح کرنے کو لازمی قرار دیتے ہیں، جبکہ امام احمد ایک بکری ذبح کرنے کو لازمی قرار دیتے ہیں، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کچھ بھی لازم ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تاہم اگر آپ کسی کو مکہ میں یہ ذمہ داری دے دیں کہ وہ آپ کی طرف سے بکرا ذبح کر دے اور فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کی عبادت کے لیے محتاط عمل ہوگا۔ جو شخص مکہ میں عمرے کی نیت کے بغیر آئے اور پھر اس کا دل کرے کہ عمرہ کر لینا چاہیے، تو ایسے شخص کو حدود حرم سے باہر جانا ہوگا، وہ چاہے تنعیم چلا جائے یا کہیں اور، پھر وہاں سے احرام باندھ کر آئے۔ لیکن اگر اس نے حدود حرم کے اندر سے ہی احرام باندھ لیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ دم کے لیے ایک بکری یا بکرا ذبح کر کے فقراء مکہ پر تقسیم کی جائے گی۔ چنانچہ اگر آپ نے یہ سب کام عمرے کی نیت سے کیے تھے تو پھر آپ پر دم لازم ہے، کیونکہ آپ نے حدود حرم سے باہر جا کر احرام نہیں باندھا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 157644۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔